أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا صدق اللہ العظیم. ہم لوگ تسلسل کے ساتھ سورہ کہف میں ہیں. آج کل کے حالات کے تناظر میں سورہ کہف کی بڑی اہمیت ہے اور جیسے کہ احادیث میں آیا ہے کہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہنا ہے تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات کی تلاوت کی جائے. اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور عطا فرمائے گا. اور جیسے کہ روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے لیے قیامت کے دن نور ثابت ہوگا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ یوسف سورہ کہف میں کوئی
دجال کا ذکر نہیں ہے، مگر پھر اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں کہ اس کے پڑھنے سے دجالی فتنوں سے حفاظت ہو سکتی ہے، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اور سورہ کہف کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرنا چاہیے وہ سورہ کہف میں ذکر کر دی گئی ہے۔ چنانچہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصحاب کہف انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا اقدام کیا اور کیسے حفاظت انہوں نے اپنے ایمان کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کی ویسی حفاظت کرنا چاہیے جیسے کہ اصحاب کہف نے کی تھی، اور اپنے آپ کو زمانوں کے فتنوں سے بچا کر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی، اور اللہ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح ہمارے ملک میں پچھلے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے کہ دجالی فتنوں سے، کیونکہ دجال تو جیسے کہ حدیث میں آیا کہ میری امت میں 33 دجال ظاہر ہوں گے، بعض حدیثوں میں 70 اور بعض حدیثوں میں 76 دجال کی بات آئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اب ہم کو اس کا اہتمام چاہیے، اور سورہ کہف ہم کو تعلیم دیتا ہے، اور وہ ہدایات اس میں موجود ہیں کہ دجالی فتنوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، جیسے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انتظام کیا تھا، اس کے مقابلے میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ اور پھر جس طرح انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے اور اپنے آپ کو بچایا فتنوں سے، اسی طرح ہم کو بھی تعلیم ملتی ہے، ہدایت اس میں ملتی ہے کہ اسی طرح اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا اس میں ذکر ہے، جو خدائی انکشافات اور اس علم اسرار باطن پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے، گرچہ کہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اسرار اور باطن کیا ہیں، لیکن ہم کو ان چیزوں پر پختہ یقین اور ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے درس میں ذوالقرنین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو ذوالقرنین کا واقعہ بھی یہ ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ دجالی فتنوں کے بعد اصلاحات کیسی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ اے رسول علیہ السلام وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ مکے کے قریش نے اپنے 2 نمائندے نضر بن حارث اور اس کا ساتھی مدینہ منورہ بھیجا تھا، تاکہ وہ یہود جو اہل کتاب تھے اور ان کے پاس تورات اور انجیل کا علم تھا، ان کے پاس بھیجے کہ آخر یہ جو نئے نبی آئے ہیں ان کا مقابلہ کیسا کیا جائے۔ چنانچہ وہ 2 گئے تو یہود نے ان کو چند سوالات سکھائے کہ تم ان نبی سے یہ سوالات کرو، اگر انہوں نے صحیح جوابات دیے
تو وہ سمجھ جاؤ کہ وہ صحیح نبی ہیں۔ اگر انہوں نے جوابات صحیح نہیں دیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی برحق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جو سوالات تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں کیا معلومات ہیں۔ تو اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آج ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یسألونک عن ذی القرنین، وہ اے اللہ کے رسول وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو جواب دیا جا رہا ہے قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، فرما دیجیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تلاوت کرتا ہوں تم پر ان کا تذکرہ کہ وہ کون تھے۔ انا مکننا لہ فی الارض، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین میں مضبوطی عطا فرمائی تھی، ٹھکانہ عطا فرمایا تھا، جمع دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالمی سطح کے بادشاہ تھے۔ دنیا میں 4 قسم کے بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی ہے، تو ان میں سے 2 مسلمان تھے، مسلم تھے، اور 2 کافر تھے۔ تو مسلمانوں میں سے ایک حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین ہے، اور غیر مسلموں میں سے وہ بخت نصر ہے اور دوسرا نمرود ہے۔ یہ عالمی سطح کے بادشاہ گزرے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین عالمی سطح کے بادشاہ تھے۔ ان کے صفات، ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس میں بیان فرمائے، اور سب سے بڑی بات ان کے بارے میں فرمائی انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے زمین میں ان کو ٹھکانہ دے دیا تھا۔ مطلب وہ بڑے طاقتور آدمی تھے، اور ان کی معیشت، ان کی حکومت، ان کی مملکت، ان کا اقتدار بہت مضبوط تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر قسم کا سامان ہم نے ان کو عطا کیا تھا۔ اب اندازہ لگائیے ان کی طاقت کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کی چیز ہم نے ان کو دے دی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، انہوں نے وہ اسباب کا استعمال بھی کیا۔ تو ان کے 3 سفر کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، پہلا سفر انہوں نے سورج کے غروب ہونے کی طرف یعنی مغرب کی طرف کیا۔ تو کیا ہوا؟ وجدها تغرب فی عین حمیئہ، پایا انہوں نے کہ سورج جو ہے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی سمندر سامنے تھا، ان کے زمین ختم ہو گئی اور سمندر سامنے تھا۔ تو اب سمندر جب سامنے ہوتا ہے تو وہاں سورج جب ڈوب رہا ہے تو عموماً سمندر کی جو ساحل ہوتی ہے وہاں سیاہی رہتی ہے، پانی کم رہتا ہے، اور وہ اس لیے کالا فرمایا، کیچڑ تھا، مطلب آخری حصہ تھا مغرب کا۔ وجدہ، اب سورج تو ڈوبتا نہیں ہے، سورج اپنی رفتار سے چلتا ہے، مگر یہاں ڈوبنے کے معنی یہ ہے کہ وہاں وہ تبدیل ہو رہا تھا، اپنا راستہ بدل رہا تھا، اور سمندر کے پاس کے سامنے چھپ جا رہا تھا۔ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما، اور وہاں انہوں نے ایک قوم پائی۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ تو اب اس قوم کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں حضرت ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو اس قوم کو آپ عذاب دیں، شاید ان سے پہلے نبی آئے تھے ہوں گے، انہوں نے بات نہیں مانی، تو چاہے تو آپ ان کو سزا دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا یہ کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔
قال اما من ظلم نفسی فنعذبہ، تو آپ نے فرمایا جو اپنے آپ پر ظلم کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، یہ دنیاوی سزا ہے۔ ثم يرد الى ربہ، پھر آخرت کی سزا الگ، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جائے گا۔ فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کے برخلاف جو ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان کے ساتھ اچھی بات کریں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے اپنے اسباب کا استعمال کیا۔ یہ تو مغرب کے سفر کا حال تھا۔ پھر انہوں نے جو مشرق کی طرف سفر کیا اس کا ذکر اللہ فرمائے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا تطلع علی قوم، وہاں پایا انہوں نے کہ وہ طلوع ہو رہا ہے اور وہاں ایسی قوم ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ان کے اور سورج کے بیچ میں آڑ نہیں تھی، مطلب سورج کے طلوع ہونے کی وہ بالکل جگہ تھی، یا یہ مطلب ہے کہ ان کے گھر ایسے تھے۔ کذالک قد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ ان کے پاس وسائل و اسباب تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کو اس کا پورا علم تھا۔ ثم اتبع سببا، تو یہ یعنی مشرق کے سفر کا حال ہے۔ ان کے 3 سفر تھے، ایک مغرب کا، ایک مشرق کا، اس کے بعد پھر شمال میں انہوں نے زمین کے سفر کیا۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، تو وہ ایک پہاڑ، 2 پہاڑ کے پاس پہنچے کہ دونوں طرف پہاڑ تھا اور بیچ میں غار تھی، ایک حصہ الگ تھا۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، اور اس کے بازو جو ہے انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ جن کی بات وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اب اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان مختلف ہو، یا زبان مختلف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زبانیں تو الگ ہوتی ہی ہیں، مگر یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے سرکش ٹائپ تھے کہ بات سننے کو نہیں تھی، بات سمجھتے نہیں تھے، بات مانتے نہیں تھے سمجھداری کی۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو انہوں نے کہا اے ذو القرنین، یاجوج اور ماجوج یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں زمین میں۔ فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، علی ان تجعل بیننا بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے طاقت دی ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، مطلب تمہارے مال کی، تمہارے ٹیکس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے تعلیم ملتی ہے کہ بادشاہ کو، حاکم کو رعایا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ فقط رعایا کا مال لوٹے اور لوٹنے کے بعد بھی اس پر مزے اڑائے، یہ حاکم کا کام نہیں ہے، بلکہ حاکم کا کام رعایت کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے، مہربانی کرنا ہے۔ چنانچہ دیکھیے انہوں نے ٹیکس کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے جو اموال دیے ہیں، اسباب دیے ہیں، وہ میرے خیر، میرے لیے بہتر ہے۔ البتہ فَأَعِنُونِ بِقُوَّةٍ، عملی طور پر تم لیبر کے جو خدمات ہیں وہ مجھے عطا کرو۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، یاجوج و ماجوج اور تمہارے بیچ میں میں ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، لے آؤ لوہے کی پلیٹیں۔ اب آپ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حتی اذا ساوا بین الصدفین،
جب دونوں کناروں کو برابر ہوا، یعنی مطلب لوہے کی پلیٹیں وہ اینٹوں کی طرح جماتے رہے، جماتے قال انفخوا، اس کے بعد فرمایا کہ آگ لگاؤ اور اس کو پگھلا کے یہ پلیٹوں کو ایک کر دو۔ اب دیکھیے کتنی مضبوط دیوار انہوں نے بنائی، اور یہ اس میں پھونکنا اور اس کو ایک پر کرنا کوئی معمولی ٹیکنالوجی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آج جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے یہ اس سے بڑھ کے ٹیکنالوجی تھی۔ حتی اذا جعلہ نارا، انہوں نے اس کو گرم کر کے آگ بنا دیا اور وہ ایک ہو گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس کے بعد فرمایا کہ تانبا لاؤ، تانبا کو پگھلا کے اوپر سے یہ دیوار کو ایک کر دے گی۔ تو کیا قوت ہوگی وہ، کیا طاقت ہوگی وہ، کیا ٹیکنالوجی ہوگی وہ۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ایسی صورت میں وہ یاجوج ماجوج کی قوم استطاعت نہیں رکھے گی کہ اس دیوار پر غالب آئے اور نہ اس کو سوراخ کر سکیں گے۔ دیکھیے اس کے بعد یہ ساری طاقت، یہ ساری نعمت، ساری رحمتیں، سارے اسباب حاصل ہونے کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا رحمت من ربی، یہ جو کچھ میرے پاس سبب اسباب ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہی ہوئے فرق نبیوں میں اور دجالوں میں، یہی فرق ہے۔ دجال جب آئے گا اپنی کرشمے بتائے گا تو کہے گا کہ میں خدا ہوں، لیکن نبی کا کام دیکھیے، ولیوں کا، نبی کا، صالحین مومنین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، لیکن کیا فرمایا؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کارنامہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی طرف آؤ۔ تو دجال میں اور نبی میں یہی فرق ہے کہ دجال بھی کرشمے دکھائے گا اور اپنی عبادت، اپنے کو خدا منوانے کی بات کہے گا کہ مجھے خدا مانو، میں تمہارے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تمہارے باپ، تمہارے دادا کہاں قبر میں ہیں؟ یہاں ہے، ان کو اٹھائے گا، بات کرنے لگائے گا اور کہے گا کہ مجھے خدا مانو۔ یہ دجال کا کام ہے، گمراہ کرنا لوگوں کو، اللہ سے برگشتہ کرنا، اللہ سے اس کو دور کرنا انسان کو۔ لیکن نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ معجزے اور قدرت کی نشانیاں بتا کر نبی کو جو ہے یہ مخلوق کو اللہ سے وابستہ کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ھذا رحمت من ربی، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو وہ ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اتنی مضبوط دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ جو میں نے بنایا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بنایا، لیکن اس کو ریزہ ریزہ کرنا بھی ہے اللہ ہی کا کام ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور قیامت کا جو وعدہ ہے دیکھیے لوگوں کی، یعنی اس میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ حکام کو انسان بنا ہے جسم، دل اور روح، یہ تین چیزوں سے انسان بنا ہے۔ تو ہماری جتنی حکومتیں ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ فقط جسم کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور بعض حکومتیں دل کا سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن روح کا کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ روح کی ترقی، روح پر محنت، روح کا کام یہ کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ فَإِذَا جَاءَ رَبِّي، اللہ پر ایمان، اس کے وعدوں پر یقین کی دعوت دی، روحانیت کی بات کی۔ تو حاکم کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ وہ انسان کے جسم کی حفاظت، سیفٹی، اس کے دل کی حفاظت، اعمال خیر،
اور اس کی روح کی حفاظت، ایمانیات کی حفاظت، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین اتنے بڑے جو ہے بادشاہ تھے، انہوں نے یہ 3 چیزوں کی حفاظت کی لوگوں کی، اور اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے باوجود لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو ذوالقرنین کا ذکر اس موقع پہ اسی لیے آیا ہے کہ دجال کے فتنوں کے مقابلے میں ان فتنوں کو دفع کرنے کا بہترین طریقہ ایسا حاکم پیدا کرنا ہے جو لوگوں کو کی مدد کرے، ان کا ساتھ دے اور ان کے جسم، دل اور روح کی حفاظت کرے۔ اب آپ کے پاس جتنی حکومتیں وہ کیا بولتی ہیں؟ سیکولر ہیں، ہم لوگ سیکولر ہیں، آپ کے روح کی، ایمان کی حفاظت نہیں، سمجھے؟ اور یہ دیکھیے انہوں نے بتایا کہ حاکم کا کام، بادشاہ کا کام لوگوں کے ایمانیات کی بھی حفاظت کرنا ہے، ان کو ایمان بھی دلانا ہے، رب سے ان کو جوڑنا ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر اس قوم کو ہم نے چھوڑ دیا آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے، یہ جو یاجوج و ماجوج ہے ان کے بارے میں اب یہ تو قرآن مجید نے بیان کیا۔ قرآن مجید نے یاجوج و ماجوج کا تذکرہ 2 جگہ کیا ہے، ایک تو یہاں سورہ کہف میں اور دوسرا سورہ انبیاء میں ہے۔ مفسدون فی الارض، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فرمایا، یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے یاجوج و ماجوج کا سدباب ذوالقرنین نے فرمایا، اور اب اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج کون قوم ہے، کہاں سے آئی تھی، اب اس وقت کہاں ہے، ان کی دیوار کہاں ہے، وہ اتنی مضبوط جب دیوار تھی تو وہ دیوار کہاں گئی، اس وقت کہاں ہے، یہ سارے کوسچنز اور سوالات، اس بارے میں ہم یہی عرض کریں گے کہ قرآن مجید کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کسی بھی واقعے سے نصیحت کا پہلو لیتا ہے۔ اصحاب کہف سے کیا نصیحت لینا ہے ہم کو سکھا دیا قرآن مجید، کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیسا قدم اٹھایا، اور جا کے وہ بادشاہ کے ظلم سے، اس کی ڈھاک سے بچ کے، بادشاہ نے ان سے کہا تھا کہ ان کو میں قتل کر دوں گا، تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے 7-8 آدمی جمع ہو گئے اور وہ جا کے غار میں سو گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو یہ انہوں نے کام کیا، تو اب ہم کو بھی ان کے جیسا اقدام اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا۔ تو دوسرے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حاکم اس زمانے میں ہو دجال کے، تو وہ کیا کام کرے، یہ ایسا کام کرے، عوام کا ساتھ دے، ان کے جسم کی، دل کی۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، صرف جسم کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، سیفٹی دیں گے آپ، اب وہ بھی کس حد تک دیتے ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ جسم کی سیفٹی کی بات کرتے ہیں، بس وہ دل کی سیفٹی نہیں، روح کی سیفٹی نہیں، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے تمام حکومتیں ہم سیکولر ہیں، سمجھے۔ اب وہ سیکولر ہونے میں بھی وہ جو ہے وہ پوری طرح انصاف نہیں کر پاتے اور پوری طرح اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے فرمایا تاکہ دجال کے بعد کیسا عوام کا ساتھ دے بادشاہ، حاکم، اور کیا کام کرے ان کے، تو ان کے کام کرے، ان کے ساتھ رہنمائی کرے، مہربانی کرے، حسن سلوک کرے، ان کا پرمال لگائے، ان کو دشمنوں کے فتنوں سے بچائے، ان
کے فساد سے بچائے ان کو، اور بچانے کے لیے سارا سرمایہ جھونک دے اپنا، لیکن اس کے بعد یہ کہے کہ یہ جو کچھ میں نے کام کیا ہے یہ اللہ کی رحمت تھی، اس کی برکت تھی، اور یہ اس کی مہربانی کی وجہ سے ہوا، خود میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو یہ سورہ میں بڑے نصیحتیں اور بڑی عبرتیں، بڑی تذکرے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں اس سورہ کو پڑھنے کی بات کہی گئی ہے کہ دجالی فتنوں سے اگر کسی کو محفوظ رہنا ہے، دجال جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا، حدیث میں آ کے 30 ہوں گے، 70 ہوں گے، 76 ہوں گے، تو دجال ایک نہیں ہے بلکہ یہ سارے دجال ہوں گے، ان کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، پورے سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو واقعات ذکر کیے ہیں وہ ہم کو دجال کے فتنوں سے بچانے میں سپورٹ ہے، طریقے بتاتے ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرنا، حکیم ہونا تو ایسا ہونا، اور حضرت موسیٰ اور خضر دونوں کا جو واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو عجائبات ہے، اسرار ہے، باطن ہے، اس کا انکار بھی نہ کریں اور اس پر ایمان لائیں مضبوطی سے، سمجھے نہیں، کیونکہ دجال بھی مکاشفات دکھائے گا۔ اب دیکھیے کہ ہماری پر جدید جو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بھی حیرت انگیز کام ہو رہے ہیں، سمجھے۔ جو سفر یہاں سے مکہ مکرمہ کا ہم لوگ مہینے 2 مہینے میں کرتے تھے، وہ سفر 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے پیچھے ان کے پاس دعوت اللہ کی جانب نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دجالی فتنہ ہے، یہ بھی جو جدید ترقی ہے یہ سب دجالی فتنے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ اپنا یہ کارنامہ بتا کے اللہ کی طرف انسان کو نہیں لاتے، اللہ سے برگشتہ کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی لوگ اس وقت بے دین ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، ملحد ہیں، کیا ضرورت ہے بولتے اللہ کی، اور یہ اپنی ٹیکنالوجی کے چمتکار دکھا رہے ہیں۔ ٹیلی فون ہے، ہوائی جہاز ہے، اور کیا کیا، یہ ٹی وی ہے، یہ حیرت انگیز ایجادات ہیں، اور اس کے ذریعے وہ انسانیت کو اللہ سے دور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں جتنے واقعات بتائے گئے ہیں سب وہ واقعات اللہ سے قربت پیدا کرنے کے ذریعے ہیں۔ اس واسطے حضور نے فرمایا کہ دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سر دجال پیدا ہونے آلریڈی موجود ہے، 30 دجال ہے، وہ 70 ہے، تو یقیناً پیدا ہوگا۔ اب پھر دجال کے کیا معنی ہے؟ دجال کے یہ معنی نہیں ہے یہ کہ کوئی آدمی آئے گا، یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ خود اس کا فتنہ ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ملحد بنا رہے ہیں۔